عمران خان کی بڑی کامیابی، چین، ترکی اور سعودی عرب نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ فیٹ اپ نے پاکستان کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ عمران خان نے ملک دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی۔ بھارت کا پاکستان کو بلیک لسٹ کرانا ادھورا خواب بن گیا۔ بڑی خبر نے بھارتی ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ کا شاندار چھکا، پاکستان کی تقدیر بدل گئی۔ امریکہ، فرانس بھی اپنے دوست مودی کو نہ بچا سکے۔ مودی کا اپنا ہی ملک کس قدر کرپٹ نکلا، عالمی اداروں میں ہلچل مچ گئی۔ ویڈیو میں آگے چل کر ایک اور اہم ترین موضوع سے آگاہ کریں گے کہ فیٹ اپ میں فرانس اور آرمینیا نے پاکستان کے خلاف کون سا نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، چین، ترکی، ملیشیا، قطر اور سعودی عرب نے پاکستان کے مستقبل کے لیے جس طرح برادر ممالک ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فیٹ اپ اجلاس میں اس برادر ممالک نے شدید پریشر کے باوجود پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اور بھارت کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے جس طرح پاکستان کے خلاف فیٹ اپ میں ووٹ دلوانے کی کوشش کی، وہ کسی کام نہ آئی۔ دوسری جانب چین اور ترکی اپنے تاریخی تعلقات کی وجہ سے کسی بھی صورت پاکستان سے دور نہیں رہ سکتے۔ اب بھارت کی ساری پلاننگ الٹ ہو گئی ہے۔ جب پاکستان کی جانب سے تمام ثبوت عالمی اداروں کو پیش کر دیے گئے اور اب کی بار پاکستان کے بجائے بھارت کے بلیک لسٹ میں جانے کے امکانات واضح ہونے لگے ہیں۔ دوستو، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کہ FATF کا 3 روزہ ورچوئل اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے، جس میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس سے قبل FATF نے تمام ممالک کی مجموعی کارکردگی کو اپ ڈیٹ کیا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے، گرے لسٹ میں برقرار رکھنے یا گرے لسٹ سے نکالنے سمیت تمام آپشنز پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے اقدامات میں مزید بہتری دکھائی ہے۔ پاکستان کے متعلق فیصلہ 27 نکاتی ایکشن پلان کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پاکستانی حکام کا اندازہ ہے کہ پاکستان میرٹ پر گرے لسٹ سے نکلنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس پلان میں پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اہم عہدیداروں اور غیر ملکی سفراء کی بات چیت ظاہر کرتی ہے کہ جیوری منقسم ہے۔ حکام ایک مثبت نتیجے کے لیے کافی پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم کچھ سفراء کی تجویز یہ تھی کہ بہترین صورتحال میں بھی پاکستان جون تک اضافی نگرانی کے فہرست میں رہے گا۔ سفارتکاروں نے کہا کہ اس مرتبہ انہیں اسلام آباد کی جانب سے ویسی جارحانہ سفارتی کوششیں نظر نہیں آئیں جیسی کہ ماضی بالخصوص اکتوبر 2020 کے پلینری سے قبل کی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پلینری پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے، گرے لسٹ میں برقرار رکھنے یا گرے لسٹ سے نکالنے سمیت تمام آپشنز پر بات چیت کر سکتا ہے۔ اہم امکان ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ FATF کے 3 اراکین چین، ترکی اور ملیشیا ملک کی درجہ بندی کم کرنے کے لیے تمام دباؤ برداشت کر سکتے ہیں۔ دوستو، بھارت کی جانب سے ہمیشہ ہی پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ کس قدر کامیاب ہوا یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ بھارت کی ہر تدبیر کیسے اس پر الٹی پڑ چکی ہے۔ پاکستان کی انتھک کوششوں کے بعد بھارت کو اس کے کیے کا صلہ مل چکا ہے، اور جہاں جہاں بھی نریندر مودی سربراہی میں دہشت گردی کی جا رہی تھی، عالمی اداروں نے یہ سب کچھ کھول کر بھارت کو بڑی سزا کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ ہر فورم پر صرف اور صرف پاکستان کے خلاف مہم جوئی کرنے والا بھارت اب دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا ہے، جب بھارت کے اپنے ہی تمام بڑے ادارے کرپشن میں ملوث نکلے۔ دوستو، یہ بات بہت دلچسپ کہ گزشتہ 2 سال سے بھارت کے حوالے سے فیٹ اپ کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوا، حالانکہ فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کی رپورٹ میں بھارت کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی ممکنہ مالی معاونت کا انکشاف ہوا ہے۔ 44 بھارتی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے، جن میں پنجاب نیشنل بینک، کوٹک مہندرا، HDFC، کنارا بینک، انڈس لینڈ بینک، بینک آف بروڈا شامل ہیں۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی۔ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں کیرالہ اور آسام میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلر بھی ملوث ہیں، اور انڈین پریمیئر لیگ IPL میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2011 سے 2017 تک بھارتی بینکوں نے 5.3 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے، جس کے لیے بھارتی بینکوں کی ڈومیسٹک برانچز نے فنڈز وصول کیے یا آگے بھجوائے، اور ان بینکوں کی بیرون ملک برانچز کو استعمال کیا گیا۔ منی لانڈرنگ کا یہ پیسہ دہشت گردی اور مالی فراڈ میں استعمال کیا گیا۔ فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا
کہ سونے اور ہیرے کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹ امریکی بینکوں نے فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ میں جمع کرائی۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی ایک وجہ منی لانڈرنگ بھی بتائی جاتی ہے۔ بھارت بطور ریاست منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا ہے اور اس کی تردید بھی ناممکن ہے۔ اس کا یہ بھیانک جرم اسے براہ راست بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا مستوجب ہے۔ گرے لسٹ میں صرف مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ بھارت کی منی لانڈرنگ کی مانیٹرنگ کی ضرورت تو کسی شک کی بنیاد پر کی جانی تھی۔ جب فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں واضح کر دیا گیا تو بھارت کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ دوستو، فیٹ اپ در حقیقت بین الاقوامی سیاست کا اکھاڑا ہے جس پر تمام تر اثر و رسوخ انکل سام کا ہے، اور بھارت اس وقت جنوبی ایشیا میں انکل سام کا سب سے قریبی حلیف ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ فیٹ اپ میں بھارت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے۔ مزید برآں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے۔ فرانس کے ساتھ پاکستان کے سیاسی اور معاشی تعلقات 2011 سے خراب ہیں، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان مزید سرد مہری آتی جا رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی حلقے ان تعلقات کی خرابی کا ذمہ دار فرانس اور بھارت کے بڑھتے ہوئے سیاسی، معاشی اور دفاعی معاہدوں کو قرار دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان فرانس تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پچھلے 8 مہینوں سے فرانس میں پاکستان کا سفیر تعینات نہیں کیا گیا۔ قائم مقام سفیر سے کام چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فرانس جیسے اہم ملک میں اپنے موقف کو بہتر طور پر پیش نہیں کیا جا سکا، جبکہ پاکستان کے بعض وزراء کی جانب سے بیانات بھی کشیدگی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ بنے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس سے پہلے 2 ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوئی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث مرکزی مجرم عمر شیخ کی سزائے موت کے خاتمے اور فوری رہائی کے حکم پر امریکہ اور یورپی ممالک نے تشویش کا اظہار کیا۔ ایسی صورتحال میں ان اقدامات کو بنیاد بنا کر پاکستان کو دوبارہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ابھی اپنی خارجہ پالیسی کی نوک پلک سنوارنی ہے، اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کے کردار اور مجاہدین کے ساتھ امن مذاکرات کے پیش نظر فیٹف کی تلوار پاکستان سے بہت سارے مطالبات منوانے کے لیے ایک اہم ٹول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے پاکستان کو فی الحال گرے لسٹ میں ہی رہنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، انسداد منی لانڈرنگ کے عالمی ادارے FATF کے 3 روزہ اجلاس ہوا۔ پاکستان کے لیے اس اجلاس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس نشست کے دوران پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے شعبوں میں ہونے والی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ اگرچہ اس حوالے سے FATF کی جانب سے کوئی باقاعدہ اعلان تو اب تک سامنے نہیں آیا، تاہم پاکستان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوششوں کو سعودی عرب کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ پاکستان میں ٹویٹر پر اس حوالے سے چلایا جانے والا ٹرینڈ سر فہرست تھا، اور صارفین اس پر اپنے تبصرے کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی انتھک کوششیں رنگ لے آئی ہیں، جس کے بعد FATF نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سب سن کر مودی سرکار کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور پھر سے پاکستان مخالف ایجنڈوں پر سوچ بچار کرنے لگا ہے۔